احرام کی چادریں پہننے سے پہلے کون سا عمل مستحب ہے؟ احرام کی چادریں پہننے کے بعد کون سا عمل مستحب ہے؟ احرام کی چادریں کس کلر کی ہونی چاہیے؟ کالا کلر یا سفید کلر یا کوئی اور کلر بھی چل جائے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آج کا ویلوگ بہت زیادہ اہم ہے، چند منٹ نکال کر پورا سن کر جائیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، حج عمرے کے افعال میں سب سے پہلا عمل احرام باندھنا ہے۔ حج یا عمرے کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے ہیں۔ خالی نیت کرنے سے، خالی احرام باندھنے سے یا خالی تلبیہ پڑھنے سے احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوتی۔ حج یا عمرے کی نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی۔ اس بات کو سمجھ لیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں۔ جب آپ لوگ احرام باندھنے کا ارادہ کریں، پہلے غسل کر لیں یا وضو کر لیں۔ مستحب طریقہ یہ ہے، وضو یا غسل سے پہلے آپ لوگ اپنے جو لب ہیں اس کو تراش لیں، زیر ناک بال ہیں اس کو آپ لوگ صاف کر لیں، بغل کے بال ہیں اس کو صاف کر لیں، جسم کی صفائی کر لیں۔ اگر سر پہ بڑے بڑے بال پٹے رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوٹا کر لیں، ان کو درست کر لیں، یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے جب یہ آپ لوگوں نے عمل کر لیا، احرام کے لیے دو نئی یا دھلی ہوئی چادریں ہونا ضروری ہے، کسی کلر کی بھی ہوں، لیکن افضل یہ ہے کہ سفید کلر ہو، وائٹ کلر ہو، یہ زیادہ افضل ہے۔ ایک چادر کو آپ تہبند کے طور پر باندھیں گے، دوسری چادر کو آپ اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیں گے۔ جب آپ لوگوں نے چادر کو اوڑھ لیا، چادر تہبند کے طور پر باندھ لی، اس کے بعد مستحب یہ ہے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ جب آپ لوگ 2 رکعت نفل پڑھنے لگیں گے تو اس وقت آپ لوگ اپنے سر کو ڈھانپ لیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، احرام کی پابندیاں اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک آپ لوگ نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام کو باندھیں گے نہیں۔ آپ لوگوں نے خالی احرام باندھ لیا، نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا تو احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی۔ تو جب آپ لوگ 2 رکعت نفل پڑھنے لگیں گے، 2 رکعت نفل پڑھتے وقت اپنے سر کو ڈھانپ لیں۔ جب آپ لوگ 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو پھر اپنے سر سے اس چادر کو ہٹا لیں۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ لوگوں نے احرام باندھ لیا اور آپ ارادہ کرتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھنے کا، تو اس وقت دیکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو، جیسے طلوع آفتاب کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، مکروہ اوقات نہ ہو۔ مکروہ اوقات کے اندر نفل نہیں پڑھنا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اگر کوئی اس کے علاوہ بھی پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، کوئی اس میں ممنوع نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اس بات کو سمجھ لیں، جب تک آپ لوگوں نے نیت اور تلبیہ کے ساتھ احرام کی چادریں باندھی نہیں، اس وقت تک احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی۔ جب آپ لوگوں نے احرام کی چادریں باندھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ لوگ نیت کریں، اللہم انی ارید العمر، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ جب آپ لوگوں نے عمرے کی نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا تو آپ لوگوں پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، جن میں آپ لوگ ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بیوی سے جماع کی باتیں نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے، اس طریقے سے جسم کا کوئی بال اکھیڑ نہیں سکتے، پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو ننگا رکھنا ہوتا ہے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔